زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ یہاں کیوں مر مر کر جیتے ہیں؟ اپنی زندگی جینا شروع کریں، بجائے اپنی تمنائیں رکھیں، خواہشات رکھیں، لیکن جذبات اللہ کی مشیت کے تابع ہوں، اس مقصد کی راستے میں رکاوٹ بننے والے جذبات نہ ہوں۔ جو چیز تباہ کرتی ہے وہ آپ کے جذبات اور آپ کی خواہشات اور آپ کی تمنائیں۔ خواہشات کو جو حقیقی مالک ہے اللہ، اس کی رضا کے تابع رکھیں تو پھر خواہشات ترقی کی طرف لے جاتی ہیں۔ زندگی یہاں پر واقعی زندگی ہوگی۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، رمضان شریف کا یہ آخری جمعہ ہے، اور آئندہ جمعے کو انشاءاللہ عید ہوگی 14 تاریخ کو، 30 روزوں کے بعد۔ رمضان جا رہا ہے، اور رمضان کا تعلق دو چیزوں سے ہے بطور خاص۔ ایک وہ جس کی اطلاع ہمیں قرآن نے دی، اور تفصیل پھر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ قرآن کا نزول بھی آخری عشرے میں ہوا، آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 5 راتوں میں سے کسی ایک میں، 21 نائٹ، 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی تعداد یہ نزول قرآن کی رات، جسے قرآن نے لیلۃ القدر کہا ہے، شب قدر، اسے ایک رات میں اسے مقید کر دیتے ہیں کہ 27ویں رات ہے۔ مجھے نہیں معلوم ایسے لوگوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کروں، بہت بڑی تعداد ہے، علم والوں کی ہے، لیکن جس چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے بتائی گئی تھی، دکھائی گئی تھی، فکسیشن ہوا تھا میرے لیے، اور پھر مجھے بھلا دی گئی، یعنی اللہ نے بھلا دی، دوبارہ دریافت کر سکتے تھے، حضرت جبریل سے اللہ سے دعا کر سکتے تھے، پھر بتا دیجئے۔ جو چیز نبی کو بھلا دی گئی، بھول نہیں گئے، بھلا دی گئی، وہ ان علماء کو بتا دی جائے گی، وہ کسی صحابی کو بتا دی جائے گی، وہ کسی ولی اللہ کو بتا دی جائے گی، جن سے یہ اپنی روایتیں لیتے ہیں۔ اس کی تفصیلات الگ ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے الگ الگ راتوں کی، لیکن وہ ان 5 میں سے ایک، اور ہر سال مختلف آتی ہے، یہ بھی سن لیجیے۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی تمام زندگی اگر دن اور رات کچھ بھی اور نہ کرے، انسان کھائے پیے نہیں، ضرورتیں پوری اگر نہ کرے، اور صرف ذکر اور بندگی میں لگا رہے، ان تمام زندگی سے یہ ایک رات افضل ہے۔ اتنی عظیم رات جس میں سال بھر کی تقدیر کے فیصلے فائنل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے نزول ہوتا ہے اس کا، اس میں لوگ پڑے سو رہے ہوتے ہیں، اور ان کو سلا دیا گیا ہے کہ وہ 27ویں شب میں جاگ لینا، 27ویں ہوتی ہے لیلۃ القدر۔ یہ کیوں جسارت کرتے ہیں، یہ کیوں ہمت کرتے ہیں یہ کہنے کی، جس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا وہ آپ کو پتہ چل گئی۔ اس کی وجہ سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، میں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ تو خود بھی کہتے رہے۔ 5 راتیں زندگی کے اندر رات میں نہیں جاگ سکتے یا اٹھ سکتے، بڑی محرومی کی بات ہو جو نہیں کر سکتے، اور یہ سمجھ کر جو کرتے ہوں کہ وہ تو اصل میں ایک ہی رات ہے 27ویں، وہ تو بہت ہی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اپنا 80% چانس کھو دیتے ہیں اللہ کے سامنے اس رات میں حاضر ہونے کا۔ آپ میں سے جن سے مس ہو گئی ہو 2 راتیں، اب مت کیجیے گا باقی 3 راتیں، جن سے مس ہو گئی وہ 40% چانس جا چکا، ان کا 60% تو باقی ہے۔
میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینے کا تعلق دو چیزوں سے، ایک نزول قرآن سے اور دوسرا جہاد سے۔ قرآن نازل ہوا اس مہینے میں، اس کے بارے میں بہت کچھ میں نے پہلے کہا ہے مختلف خطبوں میں، اور یہ وہ مہینہ ہے، اصل میں تو تمام زندگی جہاد ہے، زندگی کا ہر لمحہ جہاد ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بعض موقع ایسے پیش آتے ہیں جب اسلام کے مخالفین اس پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ہتھیار بھی اٹھائے جائیں، جنگ مسلط کر دیتے ہیں، جنگ تھوپ دیتے ہیں، تو پھر وہ جنگ بھی جہاد کا حصہ بن جاتی ہے، ورنہ جنگ کو جہاد نہیں کہتے۔ تو پہلی مرتبہ جو جنگ مسلط کی گئی اور تھوپی گئی اور وہ بھی جہاد ہوئی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں کی زندگی کا پہلا رمضان تھا۔ رمضان کے روزے فرض ہوئے، پہلا رمضان تھا، اور جنگ پیش آ گئی، جنگ بدر 17 رمضان کو ہوئی تھی۔ پورا مہینہ جس پریکٹس کے لیے ہے وہ جہاد ہے، وہ جہاد کی تیاری ہے، اپنے اوپر کنٹرول، جتنی بھی اپنی ضرورتیں ہیں، جو سب سے زیادہ ایسینشل ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، ان پر کنٹرول، اور اپنے جذبات اور خواہشات پر کنٹرول۔ تو یہ پورا مہینہ جہاد کی مشق کا مہینہ، اور اس میں اصلاً سچ مچ پریکٹیکل جہاد بھی پیش آ گیا پہلے رمضان میں۔ اس کا خیال رکھیں کہ رمضان ان دو چیزوں سے ایسوسیٹڈ ہے، اور یہ اس کی مشق کے لیے تو رمضان ایک پوری زندگی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پوری زندگی ایک امتحان ہے، اور یہ رمضان جو ہے یہ پریکٹیکل ایگزام اس زندگی کا، اس امتحان کا۔ اب کچھ کرنا ہے، یہ پریکٹیکل ایگزام، قرآن سے جوڑنا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کی مشق کرنی ہے، اور اگر جنگ بھی پیش آ جائے تو پھر جانے لے کر نکلنا ہے۔ جانے تو وہاں بھی کھپاتے ہیں جب جنگ نہیں ہوتی، وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے کہ اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اپنے جانوں اور مالوں سے جہاد کرو۔ اس وقت تمام دنیا میں بہت خطرناک حالات ہیں، سب کے لیے، غیر مسلم و مسلمانوں سب کے لیے۔ یہ ایک عذاب علیم ہے جو چل رہا ہے۔ علیم کا مطلب درد، درد کا عذاب چل رہا ہے۔ تو قرآن نے کہا، اے ایمان لانے والو، تمہیں بتاؤں نہیں، ایک تجارت ہے، تجارت لین دین ہے ایک، تمہیں ایک ایسا لین دین نہیں بتاؤں، ایک ایسی تجارت نہیں بتاؤں کہ وہ اس عذاب علیم سے تمہیں چھٹکارا دلا دے۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اور وہ یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، یعنی یہ اس بات کا دل سے یقین کرو کہ جو انہوں نے بتایا ہے اس پر چل کر کامیاب ہوگے، ہلاک ہو جاؤ گے جو انہوں نے بتایا اگر اس کے خلاف کیا تو۔ اس کا یقین ہو جانا اسے ایمان کہتے ہیں۔ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے چلے جاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ ہے تمہارے لیے، اس میں خیر ہے، کاش تم اتنی بات سمجھ لیتے، جانتے۔ تو یہ جو پریشانی ہے، جو عذاب علیم ہے، اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں اپنے لیے، کم از کم سب کے لیے عمومی علاج کیا ہے؟ ہر ایک اپنا علاج کر لے تو سب کا علاج ہو گیا۔ سب کے لیے عمومی علاج کیا ہے؟ اس کے اوپر بہت سی باتیں میں کر چکا ہوں، لیکن اپنی زندگی کا اپنا تو کر لیجئے اگر آپ پریشانی میں ہیں، کہ اپنے جانوں اور مالوں سے جہاد کریں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے خلاف کیا تو ہلاک ہو جائیں گے، تباہ۔ یہ یقین ہو جانا، اسے ایمان کہتے ہیں۔
اب ہلاکتیں ہیں چاروں طرف موتیں ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر. اس کی وجہ سے بہت زیادہ اور لوگ نروس ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، پریشان ہیں، خوف زدہ ہیں. مسلمان کیوں خوف زدہ ہے؟ باقی دنیا میں خوف ہے تو ہے، خوف کی وجہ ہے سامنے. مسلمان کیوں خوف زدہ ہے؟ مرنے سے ڈرتے ہیں، خوف موت کا ہی تو چل رہا ہے سب. کیا پہلے لوگوں کے گھروں کے جاتے نہیں تھے؟ جانے دیجئے، باقی سب کو کے ساتھ بہت ہو رہا ہے. کیا پہلے اموات موتیں نہیں ہوتی تھیں؟ اپنے عزیز بچھڑ نہیں جاتے تھے؟ جس گھر میں بچھڑ جاتے تھے وہاں دکھ ہوتا تھا، سوگ ہوتا تھا. اب اتنا فرق ہو گیا کہ جگہ جگہ بہت ہونے لگا. ہر ایک اپنی جگہ یہی سمجھ لی کہ بھئی جیسے اب اور سب جگہ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، پہلے ہو سکتا تھا ایسے اب ہو گیا. موت اس سے بچ کر نہیں بھاگ سکتے. ڈر وہاں ہوتا ہے جہاں بھاگتے ہیں لوگ، اس سے بچ احتیاطی. دوسری بات ہے، کوئی کسی وجہ سے تباہی آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، اس کا علاج ایک دوسری بات ہے، وہ ضروری ہے. لیکن خوف تو نہیں ہونا چاہیے. یہ خوف زندگی کو ختم کرتا ہے اور زندگی کی پازیٹیوٹی ختم کرتا ہے، زندگی کی کریٹیوٹی، تعمیری صلاحیتیں ختم کر دیتا ہے. کچھ کر رہے تھے، ٹھپ ہو گئے، ایک کیفیت عجیب سی ہے اس میں پڑے ہوئے. قرآن نے کہا کہ یدرککم الموت، موت تو تمہیں ڈھونڈ کے پہنچ جائے گی جہاں بھی ہوگے جب اس کا وقت ہوگا. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑے بڑے قلعوں میں پہنچ جاؤ، وہ قلعے بڑے اونچے ہوں، ہائٹ کے اوپر ہوں، تب بھی موت پہنچ جائے گی تمہیں ڈھونڈ کر. تو چھپ نہیں سکتے. اس وقت تو اس کے کچھ تجربات سننے کو مل رہے ہیں نا، کہ جو بہت اندر کہیں تھے اور جو بڑی سیکیورٹی کے اندر تھے وہ گئے. پہلے بھی جاتے تھے، پہلے ذریعے دوسرے تھے. بہت بڑے بڑے لوگ وہ جو سچ مچ قلعوں میں تھے. مسز اندرا گاندھی بڑی پاورفل پرائم منسٹر تھی، یعنی دنیا کے پاورفل لوگوں میں سے تھی. اپنے قلعے میں قتل ہو گئی. قلعوں سے زیادہ سیکیورٹی تھی اور اپنے قلعے کے اندر ان کا مرڈر ہو گیا، نہیں بچ سکی. اس کے 4 سال بعد جنرل ضیاء الحق پاکستان میں جتنے فوجی جنرل گزرے ان میں شاید سب سے زیادہ پاورفل پریسیڈنٹ گزرے ہیں جنرل ضیاء الحق. تو جنرل ضیاء الحق پلین میں جا رہے تھے. پریزیڈنٹ کے پلین کی تو سیکیورٹی آپ سمجھ سکتے ہیں کیسی ہوگی، جیسی ہوگی اس سے اور زیادہ تھی. اس لیے کہ اس پلین میں ان کے ساتھ میں پاکستان میں جو امریکہ کے سفیر ہیں، امریکن ایمبیسڈر، وہ بھی ساتھ میں تھے. پاکستان میں امریکہ کی ملٹری مشن کے جو چیف تھے، امریکہ کے ملٹری مشن کے چیف، وہ ساتھ میں تھے. اور پھر ٹاپ کے اور ملٹری جنرل ساتھ میں تھے. اب تو سیکیورٹی بے پناہ ہوگی. امریکہ کے بھی ملٹری مشن کے چیف ہیں اسی پلین کے اندر. اور وہ پلین دھماکے سے ختم ہو گیا. کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کس نے کرایا، کبھی پتہ نہیں چلا. اسے تو جانے دیں. لیکن وہ ہواؤں میں نہیں بچ سکے، فضاؤں میں نہیں بچ سکے، ہائٹس پر نہیں بچ سکے. موت نے انہیں پکڑ لیا وہاں. ان کو قلعے میں پکڑ لیا، ان کو فضا میں پکڑ لیا گیا. یہ طاقتور لوگ ہیں جن کی سیکیورٹی، اس سے زیادہ سیکیورٹی ممکن نہیں ہے جیسی سیکیورٹی ان لوگوں کی تھی. تو قرآن نے کہا موت تو تمہیں ڈھونڈ کر پہنچ جائے گی، تم اس سے بھاگ کر نہیں جا سکتے. جہاں کہیں بھی ہو تمہیں لے لے گی، تمہیں آ لے گی. اور موت اور زندگی پر کسی کا اختیار نہیں ہے. دعا کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. میرے پاس لوگ آتے ہیں، آپ ان کو خوشگمانی یہ ہے کہ میری دعا زیادہ قبول ہوگی ان سے. تب بجائے منع کرنے کے میں کہہ دیتا ہوں کہ ہاں بھائی جس قابل بھی ہوں، جب کسی نے کہا ہے تو دعا کروں گا. جن کے لیے دعا کی ان میں سے کچھ لوگ گزر گئے. تو کوئی میری حقیقت نہیں، میری کیا اوقات ہے.
نبیوں کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ موت و زندگی کے معاملے میں ان کی دعائیں قبول کر لی جائیں، رسولوں کے ہاتھ میں نہیں تھا. اور رسولوں میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی صاحبزادے ہوئے ابراہیم، سال بھر سے زیادہ کے تھے، بیمار ہوئے، انتقال ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹایا، آنکھوں میں آنسو بھی تھے، محبت کی بات تھی، یہ رحمت ہے، کوئی چیخ چلا نہیں رہے تھے. جن سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے آنکھوں میں آنسو بھی تھے. جب آنکھوں میں آنسو بھی تھے، دکھ تھا، دعا نہیں کی ہوگی جب بیمار پڑے تو. ان کی کیا تمنا یہ نہیں تھی کہ بچ جائے؟ اللہ نے کیوں دیا تھا اگر لے ہی لینا تھا واپس؟ یہ دکھ دینا تھا انہیں کہ سال، سوا سال یا 1.5 سال تک رکھا اور دیا، اور اس کے بعد لے لیا واپس، اور ان کی دعائیں بھی اس میں قبول نہیں ہوئی. نہ دیا ہوتا. یہ اس لیے تھا کہ تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان کا بھی اختیار نہیں ہے اس موت و زندگی کے فیصلوں کے اندر، اپنی اولاد کے لیے نہیں ہے. صاحبزادیوں کا جب انتقال ہوا تو ذرا بڑی عمر میں ہوا، بہت بڑی عمر میں نہیں، جوانیوں میں. کئی صاحبزادیوں کا، 2 صاحبزادیوں کا جوانی میں انتقال ہوا. اس وقت بھی بہت رنج تھا، لیکن بچا نہیں سکے. تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادیوں کو اور اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، تو اللہ نے یہ موت و زندگی کے فیصلے کے اندر رسولوں کو دخل بھی نہیں رکھا. کر سکتے ہیں آپ دعا، تدبیریں بھی کریں. عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں موت کے لیے تو بڑھاپا مقرر ہے، اور لیکن ہوتی ہیں، پہلے بھی ہوتی تھیں، اور اسی ریشیو میں اب جو اور چاروں طرف موتیں بڑھ گئیں، اسی ریشیو میں یہ بھی بڑھ گئیں کہ کم عمر کے جوان بھی جا رہے ہیں، نوجوان بھی جا رہے ہیں، بچے بھی. لوگ شوق رہ جاتے ہیں. کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں ارے 4-5 دن پہلے تو ہنس بول رہے تھے، یہ ابھی 4-5 ہی دن پہلے تو ہم ملے تھے، 4-5 دن میں ختم ہو گئے. یہ زندگی کی حقیقت ہے. قبرستان کیوں بھیجا تھا؟ یعنی ہر ایک سے کہا آپ سب کو قبرستان جایا کرو، وزٹ کیا کرو. اب یہاں تو بہت سے لوگ جاتے ہیں قبرستانوں میں ان سے اپنے لیے دعا مانگنے کے لیے. ایمان لانے والے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، گزرنے والوں کے لیے. دعا تو گھر سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن کہا وہاں پر جانے کی جو تاکید کی وہ اس لیے تھی، اور بتایا کہ اس لیے تھی کہ تمہارے ذہن میں آ جائے کہ یہ ہے حقیقت، یہاں ہر ایک کو پہنچ جانا ہے. زندگی میں چاہے جتنے کرو فر ہو، وہ سب ختم، اور سب ختم، سب کو چھوڑ چھاڑ کے اب یہ یہاں پر ہے، اور مٹی میں مل جاؤ گے چند دنوں کے اندر. تو اس لیے تھا کہ تاکہ اپنی موت یاد رہے. گزرنے والوں کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے ایصال ثواب کے. وہ ایصال ثواب نام عمل میں درج نہیں ہوتا. وہ ایصال ثواب برزخی زندگی تک ریلیف دیتا ہے. نام عمل میں کچھ بدلتا نہیں. نام عمل میں صرف اس سے تبدیلی ہوتی ہے جو انسان نے خود کیا یا جس کی کوشش کی اور پیچھے چھوڑ گیا. وہ اگر چل رہی ہے آگے تو وہ درج ہوتا رہتا ہے. لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو اس نے خود جس چیز کی کوشش صحیح کی اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اس کی کوشش اگر اس کی زندگی کے بعد بھی کہیں نتائج لا رہی ہے وہ ملتا رہے گا. لیکن یہ جسے ایصال ثواب کہتے ہیں، جس میں دوسرے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے نام عمل میں کوئی تبدیلی اب نہیں کرا سکتے. جیسا بھی تھا، چاہے جتنی محبت تھی، چاہے جتنا آپ تڑپ لیں، جو انہوں نے کیا وہ کام آئے گا. اس درمیان میں کچھ ریلیف کا حصہ ہے یہ برزخی دنیا زندگی کے اندر. تو جن کے لیے نہیں کچھ کر سکتے، محبت کی وجہ سے دکھ ہونا تو الگ بات ہے. آپ کو بھی جانا ہے اپنے لیے تو کر لیجئے. کہ نہیں بچا پائے گا کوئی،
جب موت کا وقت ہوگا نمبر ایک بات، کوئی بچا نہیں سکے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا، چاہے جتنی تدبیریں کر لیں۔ کبھی بہانے یہ بن جاتے ہیں کہ تدبیریں نہیں کر پاتے، تڑپتے رہتے ہیں کاش ہم نے یہ کر لیا ہوتا۔ کبھی پورے جو کچھ بھی دل میں حسرت ہے وہ سب نکال لیتے ہیں، وہ سب کچھ کر لیتے ہیں اور نہیں بچا پاتے۔ تو جب وقت ہوگا تو ایک بات تو یہ کہ کوئی بچا نہیں سکے گا، اور دوسری بات یہ کہ کوئی دوسرا آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکے گا، کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس لیے کہا تھا جانے کے لیے کہ تمہیں یہ احساس رہے کہ تمہارا انجام بھی یہی، اور کچھ نہیں معلوم کب ہے۔ اب تو اسے میگنیفائی کر دیا نا کہ ہنستے بولتے جو چند دن پہلے جنہیں ہنستے مسکراتے دیکھا تھا اب نہیں ہے، اب تو اسے بہت زیادہ پھیلا دیا، کیسز پہلے بھی ہوتے تھے۔ اب تو چونکے نہ اس بات کے اوپر کہ یہ نہیں ہے کہ بوڑھے ہو کے مریں گے، جتنی زندگی اللہ نے جس کی رکھی ہے یہاں آنا ہے، واپس ختم سب کچھ، جو کچھ تیاریاں جس کے لیے جو کچھ بھی کر رہے تھے، اپنے لیے جو کچھ اکٹھا کر رہے تھے ختم، اپنے لیے وہی ہے جو یہاں آنے سے پہلے بھیج چکے، جو آگے بھیج دیا، جو یہاں نہیں رکھا تھا، اپنے لیے صرف وہ ہے۔ تو اب یہ شروع کر دینا، یہ تیاری سٹارٹ کر دیں۔ اب تو قبرستان گھروں میں لے آئے گئے، اتنے چاروں طرف پھیل گئے، تو اب تو کم سے کم اس کے لیے چونکے نا، ڈرنا کیا چیز ہے، اس کی تیاری کر لیں۔ اب پچھلی زندگی بہت بری گزر گئی، اب پتہ نہیں کتنے دنوں میں اب ان حالات میں ختم ہو جائیں، اس کو تو ہم کمپنسیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ نہیں، جتنی گزر گئی غفلت میں گزر گئی، اگر سچے دل کے ساتھ میں اسے پیچھے چھوڑ دیں تو وہاں سے اسے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ سب کو ڈھک دے اور تمہارا نیا اکاؤنٹ کھول دیں اور یہاں سے شروع کر دیں۔ ان سے کہہ دو کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جان پر بہت زیادتیاں کر ڈالی، ان سے کہو، میرے ان بندوں سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا کسی سٹیج پہ، زندہ رہے زندگی کے اندر۔ اس کے بعد تو پھر مایوسی یا ہو یا نہ ہو کچھ بھی نہیں ہے، گزر جانے کے بعد چانس ختم ہو گیا۔ تو مایوس مت ہو جانا سوائے اس کے کہ آخری سانس نہ آ گئی ہو اس وقت۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو ختم کر سکتا ہے جتنے اب تک کیے تھے۔ یہ تو ڈیپینڈ اس پر کرتا ہے کہ کتنی ریپینٹنس ہے، کتنا پچھتاوا ہے، اور وہاں سے ایک نئی زندگی، نئی فائل کھول دیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی تیاری کر لینا، یہاں سے کر لیں، اس وقت سے کر لیں کہ معلوم نہیں کب وقت آ جائے۔ لیکن ڈرنا کیا، یہ موت تو آئے گی، لیکن موت کا مطلب اینڈ نہیں ہے، زندگی آگے جا رہی ہے۔ ایک زندگی سے دوسری زندگی میں انٹری کو موت کہتے ہیں۔ اس زندگی کی تیاری کرتے ہیں جو ٹیمپریری ہے، اور جو پرماننٹ ہے اس کی تیاری۔ اب یہ زندگی ہے کیا، زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ جب اتنی چاروں طرف آپ نے وٹنس کی، دیکھی موتیں، زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ زندگی کیا، اس کا نام ہے، ایک شاعر تھے بڑے مشہور اردو کے، برج نارائن چکبست، تو انہوں نے کہا تھا کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، جو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں نا، وہ ان کا آپس میں ایک میل ہو گیا اور ایک چیز ظاہر ہو گئی۔ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشاں ہونا، اور موت یہ ہے کہ وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، الگ الگ ہو گئے وہ ایلیمنٹس، اس میں خدا کہیں سے نہیں آ رہا۔ یہ وہ ہے جو بہت سے ایگنوسٹکس کہتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا تھا۔ تو پھر کیا کرے انسان، اس زندگی کو خوشحال بناتا چلا جائے اور آگے کی زندگی کو بھول جائے؟ اگر آ گئی تو، اگر وہی سچ ہوا جو قرآن نے کہا ہے تو برباد ہو گئے تم۔ یہ تو بہت تھوڑے سے وقت کو اچھا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ کی زندگی برباد کر لی۔ اس لیے کم از کم غور کرو کہ کہیں وہی تو صحیح نہیں ہے، سوچو، صحیح نتیجے پر پہنچ جاؤ گے غور کرنے پر۔ یہاں پر جتنی زندگی ہے، جب یہ معلوم نہیں کہ کتنی ہے، اب چاہے تو اپنی زندگی کو دکھی بنا لیں اور چاہے تو اپنی زندگی کو کرامت بنا لیں، دونوں چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ جتنا وقت ہے وہ ہمارا تعمیری اور کریٹو گزرے اور
خوشی سے گزرے جتنا ہے، اسی کو سسک سسک کر گزارا اور اپنی زندگی برباد کر لی، پھر یہ جتنی یہاں پر ہے وہی برباد کر لی، اس کو سسک کر گزارا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے مر مر کر جی رہے ہیں، اسی زندگی میں مر مر کر جی رہے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد امر ہو جاتے ہیں، مرے لیکن وہ امر ہیں، ہمیشہ کی زندگی پا گئے۔ یہاں کیوں مر مر کر جیتے ہیں؟ یہاں جو چیز تباہ کرتی ہے وہ آپ کے جذبات اور آپ کی خواہشات اور آپ کی تمنائیں۔ تمنا اینڈ نہیں ہوتی، کہیں تمنائیں خواہشات بڑھتی جاتی ہیں، وہ ملتی نہیں تو بے چینیاں آتی ہیں، پوری نہیں ہوتی۔ جو بننا چاہتے ہیں، جو اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں کہ کاش ان کی ذرا سا اس کے ہاتھ تو پیلے کرتے ہوئے دیکھ لیتا میں، اتنی تو اور عمر ہو جاتی، طرح طرح کی تمنائیں، اور وہ تمنائیں پوری نہیں ہوتی۔ کوئی ہو بھی جائے تو پھر وہ اگلی آ جاتی، کوئی اینڈ نہیں ہوتا، یہ دکھ دیتی ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ اپنے جذبات خواہشات، اپنے نفس کو جس نے ان سے روک لیا، جذبات و خواہشات سے، اس کے لیے جنت ہے، ٹھکانہ جنت میں ہو۔ یہ یہی دنیا میں اس کے لیے جنت مل گئی، وہاں بھی ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت اسے ملے گی اپنے جذبات تمناؤں کو روکے۔ یہ جذبات تمنائیں کیا کرتے ہیں؟ یہ ترقی کو روکتے ہیں، یہ ڈپریشن پیدا کرتے ہیں، پورے نہیں ہوتے یہ گھبراہٹیں پیدا کرتے ہیں، یہ نگیٹیوٹی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ایک پہلو اور بھی ہے، یہ تمنائیں نہیں ہو تو کوئی ترقی نہ ہو، یہی تو ایوولوشن ہے۔ انسان اتنے آگے اسی لیے تو آیا کہ تمنائیں تھی کچھ، نے دیکھا کہ پرندے اڑتے ہیں میں بھی اڑوں گا، ویسے پر ہاتھوں میں باندھ کے اوپر سے کودے مر گئے، لیکن کچھ سوچتے چلے گئے کیسے ہم بھی سمندر کا چینا تھوڑی سی دیر کے لیے نہیں بلکہ تیرتے ہی رہے، اور کیسے ہم بھی ہواؤں میں اڑتے ہی رہیں۔ یہ تمنائیں تھی جس نے انسان کو بہت کچھ دے دیا، اور تمام انسانیت کے کام آتا ہے تو تمنا ختم کر لے، ترقی ساری ختم ہو جائے گی۔ تو قرآن نے کہا نہیں، تمناؤں کو اللہ کی جو ہدایت ہے اس کے تابع کرنا، کہ اس سے زیادہ کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ جس نے اپنی تمناؤں کو اللہ کی ہدایت کے تابع نہیں کیا۔ تمنائیں رہیں، جذبات رہیں، یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ آپ اپنی زندگی میں یہ تمنا کیا کرتی؟ بڑے مقصد بناتے، بہت سے مقصد ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بچوں کا یہ کرانا ہے، ان کا یہ کرانا ہے، طرح طرح کے۔ وہ سب مقصد حاصل نہیں ہوتے، وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ایک کے لیے ادھر جانا ہے اور دوسرے کے لیے اس طرف جانا ہے، ان میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، زندگی میں سب چیزیں پھر نہیں پوری ہوتی ہیں، تو یہ بے چینی آتی ہے۔ اگر یہ سوچ لیتے کہ مقصد آپ نے تو بہت بنائے اپنی زندگی کے اندر، چھوٹے چھوٹے سے بہت مقصد بنا لیے، خود آپ کسی کا مقصد ہے، آپ کی زندگی کسی اور کا مقصد ہے، وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو بے چینیاں رہیں گی۔ بڑا سکون بانٹنے اور پیس بیچنے والے بہت بڑے بڑے لوگ کروڑ پتی اور ارب پتی ہو گئے۔ کوئی کہتا ہے ہنسا کرو، ٹھٹے مارا کرو، خالی بیٹھ کر ہر وقت خوب ٹھٹے مارو، زندگی کی حقیقتوں سے بھاگے گا انسان، خالی ٹھٹے مارتے رہے گا۔ کوئی وقتی طور پر یہ ہے کہ غم سے نہیں برائے، مسکرائے، الگ بات ہے۔ پازیٹو سوچیں، کسی نیگیٹو بات کو نہیں لائیں۔ اگر نیگیٹو جس چیز کو کہہ رہے ہیں وہ اگر حقیقت ہو تو اس کو ہر وقت سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ جہنم ایک حقیقت ہے، تو قرآن نے جتنی جگہوں پہ جنت کا ذکر کیا اتنی جگہوں پہ جہنم پہ کبھی کیا ہے، کہ قرآن نے نیگیٹیوٹی پھیلائی، ڈرایا کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت ہے، اسے بچ جاؤ۔ تو یہ جتنے یہ سب پیسے کما رہے ہیں، جو وقتی طور پر لوگ بڑے مطمئن ہوا کہتے ہیں ہاں ہم بڑے پازیٹو ہو گئے، کوئی خاص چینج نہیں آتا زندگی کے اندر۔ قرآن نے اتنے سلوشنز دیے، اتنے اللہ نے جس نے یہ زندگی دی وہ جانتا ہے آپ کی سائیکی، آپ کی نفسیات،
اس نے کہا وما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین. یہ کیفیت لے آؤ کہ اللہ کی مشیت اور تمہاری تمنائیں ایک ہو جائیں, سنک ہو جائے, ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہو, اللہ کی مشیت کے تابع تمہاری تمنائیں ہو جائیں. یہ جنت کا مقام ہے, یہاں بھی جنت مل جائے گی. تو حل دیے یہاں پر, انہیں حل کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اور پھر دوبارہ پھر زندگی کا ایک مقصد ہے. جب آپ مقصد کو نظر پر رکھیں گے تو پھر مقصد کے لیے کچھ کریں گے تو گھبراہٹیں نہیں ہوں گی. دل سے وہ ایسا ہی نہیں کہ بھئی یہ دوا بھی کھانی ہے تو کڑوی گولی سمجھ کے کھا گئے, پھر کچھ نہیں ہوگا. تو تمنا کاش یہ ہو جائے. پھر نئی چیزیں نظر آتی کہ لوگ جان دے دیتے ہیں, لوگ اپنا مال لٹا دیتے ہیں, جانے دیتے ہیں, اور یہ کہا کہ یہ تو جان تمہاری تھی کب؟ اللہ نے ایمان والے ہو تو تم نے تو سودا کر رکھا تھا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان لانے والے تو وہ ہیں کہ جو اپنے جانوں اور مالوں کا سودا کر چکے اللہ سے جنت کے بدلے میں. جب سودا کر چکے تو تمہاری تو ہے نہیں نا, پھر بھی تمہیں استعمال کرنے کو دے دی. لیکن اس کی جہاں پر ضرورت ہے وہ تو وہاں لگاؤ نا, خود بھی کر لینا استعمال. اب بھی اس میں سے سب خود ہی رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر وہ سودا کہاں ہوا؟ سودا تو کینسل ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ یہاں تو بتا دیا کہ تمہارے عذاب علیم میں نہیں بچو گے, یہ رنج نہیں بچے گا, بشرطے کہ جانوں اور مالوں کو تم سمجھ لو کہ یہ تو ہم نے بیچ دیا تھا, ہمارا نہیں تھا. تو پھر جہاں اس نے کہا لگاؤ, اور اس نے اجازت دی اپنے اوپر بھی لگا لو. تو یہ نہیں کیا تو بے چینی رہے گی, یہ نہیں کیا تو سکون ہے. اور وہ بھی جیسے میں نے کہا دوا سمجھ کر مت کرنا, اسے زندگی کا مقصد سمجھ کر کریں. تو وہ ہنستے ہنستے جانے دے دیا کرتے تھے لوگ. ارے وہ جو زندگی کا سچ مچ مقصد بنا لیتے تھے اہل کفر, ان میں سے موت کا خوف نکل جاتا تھا. انہوں نے ایک مقصد بنا رکھا تھا اپنا, وہ اس میں لگے ہوئے تھے. آخرت کی زندگی کا نہیں تھا یقین انہیں. ابو جہل مارا گیا جنگ بدر میں, 2 بچوں نے مارا. عبداللہ بن مسعود لاشوں کے بیچ میں, لوگوں کو کوئی زندہ تو نہیں ہے, مسلمان بھی غیر اپنے بھی اور دشمنوں میں سے بھی, ان کو دیکھتے پھر رہے تھے. دیکھا ابو جہل میں جان باقی تھی. انہوں نے پیر رکھا سینے کے اوپر سے, آنکھیں کھولیں, کہنے لگا کہ بکریوں کے چروائے تو بڑی اونچی جگہ چڑھ گیا اس وقت, ڈر نہیں ہے, ختم ہے, آخری وقت ہے, خوف نہیں تھا. پھر انہوں نے سر کے بال پکڑے کہ اس کی ختم ہی کر دوں, فائنل ایک ہو جائے کہ ختم ہو گیا, اور گردن اڑا دوں. تو آخری الفاظ جو اس نے کہے وہ یہ تھے, سردار کی گردن ہے ذرا لمبی کاٹنا. تو ڈر نہیں تھا, آپ ڈرتے ہیں. اس کے سامنے جو ایک زندگی کا مقصد تھا, اس مقصد کے لیے وہ زندگی بھر کچھ کرتا رہا, ختم ہو گئی زندگی, آخری وقت میں خوف نہیں تھا. تو آپ زندگی میں یہاں پہ جیتے ہوئے ہر وقت خوف میں جی رہے ہیں, یا جو لوگ بھی جی رہے ہیں اس کے اندر, اس خوف کی وجہ سے بچ تو پائیں گے نہیں. اس زندگی کو ختم کر دیں گے, یہ زندگی مر مر کر جینے والی, اسے ختم کر دیں گے, اسے ٹھیک کر لیجئے. یہ قرآن نے کہا کہ یہ مردے ہیں جو ٹہل رہے ہیں, ان کو سب کو زندہ مت سمجھنا. اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایک وہ کہ جو مردہ تھا پھر اللہ نے زندہ کر دیا اسے, اس کے ساتھ میں ایک نور کر دیا, اس یمشی بھی فی, یہ ہے سب سے اہم حصہ, یمشی بھی فی الناس, اس نور کو لے کر اب لوگوں میں پھیلا رہا ہے, لے کر نکلا ہوا ہے, یہ ہو گیا زندہ. اس سے پہلے مردہ تھا, اللہ نے ایک نور دیا, اس نور کو لے کر لوگوں میں نکلا اور اندھیرے دور کر رہا ہے, یہ زندہ ہے. ایک وہ ہے اندھیروں میں ہاتھ پاؤں مار رہے اور اندھیروں میں رہے, اس اندھیروں سے نکل نہیں سکتے, لیس بخارج منہا. یہ دونوں زندگی الگ ہیں, وہ مردہ ہے, یہ زندہ. یہ پہلے مردہ تھا, اب زندہ ہو گیا.
تو مردہ ہیں تو زندہ ہو جائیے. وہ نور جو اللہ نے بھیجا اس نور کو لے کے نکلیے, روشنی پھیلائیے, زندگی آ گئی. جو اللہ نے بتایا ہے اسے مان لیجیے, عمل کریے, زندگی آ گئی. ایک جگہ فرمایا کہ اے ایمان لانے والو یا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, آمنو استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور رسول نے تم سے کچھ کہا ہے, جواب دو, رسپونڈ کرو. نہیں کر رہے, مردے ہو, مردہ جواب نہیں دیتا, مردے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ اور رسول نے جو کچھ کہا ان کی پکار پر تم خاموش ہو, تمہیں پتہ نہیں کیا کہا, تو تم مردے ہو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. وہ رسول تمہیں اس لیے آواز دے رہا ہے کہ تمہیں اس کے پاس ہے کچھ, اس سے تمہیں زندہ کر دے. یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ وہ جنہیں آپ مردہ کہتے ہیں, قبر میں دفن ہو جانے والوں کو تھوڑی کہا جا رہا ہے. ان کے پاس آؤ, اس کی پکار پر لبیک کہو, جو کہا ہے اسے کرو, تو جو کچھ رسول کے پاس ہے اس کے ذریعے تمہیں زندہ کر دے گا. وہ ابھی زندہ نہیں ہو, اب جینا شروع کر دیجیے. جینا یہی ہے کہ یہ جان و مال کھپانا جو ہے یہ زندگی کو بامقصد بنا دیتا ہے. مزہ آئے گا, اس سے ڈرتے ہیں لوگ, دونوں سے ڈرتے ہیں, مردہ بنے بیٹھے رہتے ہیں, زندگی میں موت بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ اتنا سا فلسفہ ہے جسے قرآن نے مختلف الفاظ میں جگہ جگہ بہت بار بتایا اور بہت سمجھایا. میں رمضان کی پھر بات کر رہا تھا کہ یہ پریکٹیکل ایگزام یہ جڑا ہے جہاد سے. جہاد اپنے مالوں اور جانوں کو اب یہ مت سمجھنا تمہارے, اپنی ضرورت پہ بھی خرچ کر لو, حالانکہ بیچ چکے ہیں, اسے سودا کر چکے ہیں. اور دوسرا یا پہلا قرآن, قرآن ہدایت ہے, قرآن گائیڈنس ہے, اس سے گائیڈنس لے لو, قرآن کے حقوق ادا کرو. اب مہینہ ختم ہو رہا ہے, اللہ سے دعا ہے کہ آپ جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جن تک یہ آواز جاری ہے, اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے لوگ, ان کی زندگی میں اور رمضان آئیں, اور زندگی لمبی ہو جانا کسی کی یہاں اس دنیا کے اندر کوئی دعا نہیں ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں, کہیں لکھ کر بھیجتے ہیں, کہیں منہ پر کہتے ہیں, یہ کوئی دعا نہیں ہے. سسک سسک کر کتنی زندگی بڑی لمبی لمبی لوگ گزارتے ہیں, یا بیکار ہوئے پڑے ہوئے, کچھ نہیں کر پاتے, اور برسوں پڑے ہوئے دوسروں کے رحم و کرم پر. زندگی جتنی ہو اتنی بامقصد ہو, اتنی ایکٹیو ہو, اس میں کچھ کر سکیں تو آپ کو سکون ملے گا. جب کسی مقصد کی طرف انسان بڑھتا ہے, یعنی ایک مقصد ہے, ہر ایک کا یہاں پہ زندگی میں ہوتے, ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کا مقصد یہ کہ اچھے نمبر سے ایگزام کو پاس کرنا, یہ مقصد ہے. اب بیچ میں کچھ دلچسپی آئی, چلا گیا دوستوں کے ساتھ, کچھ اور ہوئے, وہ اپنے موبائل پہ گیم کھیلنے اسٹارٹ کیے, لت لگ گئی, طرح طرح کی اور دلچسپیاں. جب وہ ختم کرتا ہے فرسٹریشن ہوتا ہے. اس وقت تو اسے بڑا اچھا لگا جب وہ دوستوں کے ساتھ گیا تھا, بعد میں فرسٹریشن ہوتا ہے کہ جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا نہیں کیا میں نے, اسے فرسٹریشن ہوتا ہے. ایک شاپ کیپر, ایک دکاندار ہے, چاہے بڑا شو روم ہو چاہے چھوٹی سی دکان ہو, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ موجود رہے, کسٹمر ہو یا نہ ہو. اس لیے کہ جب بھی پھر کسٹمر آئے گا اس وقت دکان اس نے ایک دفعہ بند دیکھی تو دوبارہ نہیں آئے گا, تو وہ رہے وہاں موجود. اب وہ بیچ میں اس کا دل نہیں لگے, بھاگنے لگے دکان بند کر کے, تو جب بھی بھاگے گا تو لوٹ کر آئے گا تو فرسٹریشن ہوگا. انسان اپنی زندگی کے جو مقصد یہاں بناتا ہے وہ جب ان سے دور بھاگتا ہے تو فرسٹریشن ہوتا ہے, وقتی دلچسپیوں میں نکل جاتا ہے, لوٹتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے, فرسٹریشن ہوتا ہے. آپ کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے, جب اس سے دور رہیں گے فرسٹریشن میں رہیں گے. وہ مقصد نظر پر رہے اور اس مقصد میں لگیں, یہ ہے جینا. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کس کے پاس کتنی دولت آ گئی اور کون وہ ہے جس کو اگلے وقت میں کھانے کا یقین نہیں ہے کہ ملے گا یا نہیں ملے گا, اس سے فرق نہیں پڑتا. بڑی بے چینیوں کی زندگیاں ان کی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس بہت اونچے اونچے محل ہیں, وہ جو مر مر کر جی رہے ہیں وہ بھی, تو اس سے فرق نہیں پڑتا.
فرق تو اس سے پڑتا ہے کہ یہ زندگی کیسے جی رہے ہیں، جو کچھ ملا اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں سے جینا شروع کر دیجئے۔ مقصد خالی معلوم نہیں ہو گیا، بلکہ مقصد کے مطابق اپنی زندگی میں عمل اسٹارٹ کر دیجئے، اور یہ خوف نکال دیجئے کہ یہاں تو موت کا خوف ہے، موت تو آئے گی، یہ جینا ہے اور یہ زندگی ہے۔ اور زندگی وہ ہے جو قرآن نے بتایا کہ پھر وہ جو مقصد معلوم ہو جائے، اللہ نے رسول کی معرفت جو تمہیں دیا، جو نور دیا، اس نور کو لے کر نکلو۔ یہاں قرآن اور جہاد دونوں ایک دوسرے میں کمبائن ہو جاتے ہیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کو ہتھیار بنا لو اپنا، وہ نہیں تلواریں بم نہیں، اس قرآن کو اپنا ہتھیار بناؤ۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جہاد کرو اس قرآن کے ذریعے، جہادًا کبیرہ، یہ بڑا جہاد ہے۔ تو قرآن اور جہاد دونوں یہاں کمبائن ہو رہے ہیں، اور ان دونوں کا تعلق رمضان سے، یہاں سے طے کر لیجئے۔ تو ایک لمحہ لگتا ہے جب مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی جینا شروع کریں، اپنی تمنائیں رکھیں، خواہشات رکھیں، لیکن جذبات اللہ کی مشیت کے تابع ہوں، اس مقصد کی راستے میں رکاوٹ بننے والے جذبات نہ ہوں۔ اگر آزاد چھوڑ دیا تو ان کو اپنا الہ بنا لیا، پھر تو شرک ہو جاتا ہے۔ کہا قرآن نے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے دیکھا جس نے الہ بنا لیا اپنے خواہشات کو۔ تو خواہشات کو الہ مت بنائیں، خواہشات کو جو حقیقی مالک ہے اللہ، اس کی رضا کے تابع رکھیں، تو پھر خواہشات ترقی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو جو اس کی رضا کے مطابق نہیں، چھوڑ دیا، ختم، ہماری بھی خواہش نہیں ہے، وہ ہماری تمنا بھی نہیں، پھر زندگی میں بے چینی نہیں ہوگی۔ زندگی یہاں پر واقعی زندگی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے پھر کہ آپ کی زندگی میں اور رمضان آئیں اور بار بار آئیں۔ جن کی زندگی میں نہ بھی آئے تو اتنے دن انہوں نے زندگی اب جی لی ہو، اور جتنے دن آپ رہیں وہ آپ اپنی زندگی واقعی حقیقی زندگی جیتے رہیں۔ بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر